نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دنوں میں اعتکاف کیا ہوا تھا کہ جب 21ویں تاریخ کی رات آئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے، یعنی مجھے شب قدر کی رات دکھائی گئی ہے لیکن پھر بھلا دی گئی ہے، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسی کی صبح کو کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اسی لیے تم لوگ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات عبادات میں تھے اور صبح آپ اٹھے تو اسی رات بارش ہوئی، اور مسجد کی چھتوں سے، کیونکہ وہ کھجور کی شاخ سے بنی ہوئی تھی، تو ان سے پانی ٹپکنے لگا، اور اس کے بعد کیونکہ نیچے اس وقت مٹی ہوا کرتی تھی تو وہ کیچڑ سا بن گیا، اور صبح جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ دیکھا تو اس پر کیچڑ لگی ہوئی تھی آپ کی پیشانی کے اوپر، اور وہ 21ویں شب تھی، یعنی جس میں شب قدر دکھائی گئی۔ تو اس کے بعد سے یہ چیز واضح ہوئی کہ شب قدر کو آپ کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 21ویں، 27ویں، 23ویں، 25ویں اور 29ویں رات کو تلاش کرو، یعنی ان میں سے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ حدیث کو فالو کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام طاق راتوں کے بارے میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ ہر رات میں آپ اس کو تلاش کریں۔ تو اگر آپ اپنی طرف سے ایک رات کو فکس کر لیں کہ وہ 27ویں ہی ہوگی تو آپ صرف اسی رات کو جاگیں، تو کیا پتہ کہ جو 23ویں گزر گئی ہے یا 25ویں رات گزر گئی ہے یا 21ویں رات گزر گئی ہے تو وہ آپ کی شب قدر کی ہو اور آپ نے اس کو مس کر دیا ہو۔ ان حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں عبادت کرنی چاہیے تاکہ وہ جس بھی رات میں ہو وہ آپ سے مس نہ ہو۔